میرا نام راشد محمود ہے۔ آج میں جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ میری اپنی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ہے۔ یہ 1980 کی بات ہے، جب پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا۔ پورے ملک میں کرفیو لگتا تھا اور رات 9 بجے کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی مارشل لا سے زیادہ خوفناک تھا۔ آج تک میں نے یہ بات کسی کو تفصیل سے نہیں بتائی۔ میری بیوی عائشہ اور میں نے اس راز کو اپنے دل میں دفن کر دیا تھا، لیکن اب جب میں بوڑھا ہو چلا ہوں اور میرے بڑے بیٹے احسن کے بچے ہو چکے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہانی دنیا کو بتانی چاہیے تاکہ کوئی اور ہماری طرح اس دردناک تجربے سے نہ گزرے۔ میں سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں لاڑکانہ کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا گھر ایک کچی آبادی میں تھا جہاں زندگی سادہ مگر پرسکون تھی۔ 1970 کی دہائی پاکستان کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ پہلے بنگلہ دیش الگ ہوا، پھر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت، اور پھر 1977 میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا۔ میری شادی 1975 میں ہوئی۔ عائشہ نامی لڑکی سے، جو ایک نیک اور خوبصورت لڑکی تھی۔ 1976 میں ہمارا پہلا بیٹا احسن پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے وقت میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا، یہ بچہ بہت خاص ہے، اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی نور ہے۔ اس وقت تو میں نے اس بات کو محض ایک دادی کی محبت سمجھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ احسن واقعی کوئی خاص تھا۔ وہ چیزیں دیکھ سکتا تھا جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ہمارا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حسن۔ 2 بیٹوں کے ساتھ ہماری زندگی مکمل ہو گئی، لیکن مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ میں گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ اس زمانے میں ایک روٹی 25 پیسے کی ملتی تھی اور ہماری مہینے کی آمدنی صرف 300-400 روپے تھی۔ مشکل سے گھر چل رہا تھا۔ 1979 کے آخر میں میری قسمت پلٹ گئی۔ میرے ایک دور کے رشتہ دار جو پاکستان ریلوے میں افسر تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ریلوے میں بھرتیاں ہو رہی ہیں، راشد، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ انہوں نے کہا سرکاری نوکری ملے گی، اچھی تنخواہ ملے گی اور 5 روپے ماہانہ۔ اس زمانے میں 5 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے فوری طور پر اپلائی کیا اور اللہ کا کرم ہوا، مجھے نوکری مل گئی اور میری پوسٹنگ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر ہوئی۔ جب میں نے یہ خبر عائشہ کو سنائی تو وہ خوشی سے رو پڑی اور کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے، اب ہماری زندگی بدل جائے گی۔ لیکن ہم دونوں کو کیا پتہ تھا کہ یہ تبدیلی ہماری زندگی کو کس انداز سے بدل دے گی۔ فروری 1980 کے پہلے ہفتے میں میں اکیلا راولپنڈی کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت لاڑکانہ سے راولپنڈی کا ٹرین کا سفر تقریباً 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ ٹرین میں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ اب میری زندگی کیسی ہوگی۔ راولپنڈی پہنچ کر میں نے ایک کمیٹی چوک میں ایک سستے ہوٹل میں کمرہ لیا۔ کمرہ بہت چھوٹا تھا اور روزانہ کا کرایہ 5 روپے تھا۔ اگلے دن میری ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ ریلوے کا کام مشکل تھا لیکن تنخواہ اچھی تھی، 550 روپے ماہانہ تھی۔ پہلے 2 ہفتے میں اکیلے رہا۔ رات کو ہوٹل کے چھوٹے سے کمرے میں مجھے اپنی بیوی بچوں کی بہت یاد آتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے خاندان کو راولپنڈی بلا لوں گا۔ اکیلے رہنا مشکل ہو رہا تھا اور پھر احسن کا اسکول بھی شروع کرنا تھا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا رہائش کا۔ راولپنڈی میں مکانات کا کرایہ بہت زیادہ تھا۔ ایک کمرے کا کرایہ 200-250 روپے ماہانہ تھا۔ میری تنخواہ میں سے اتنا کرایہ دینا مشکل تھا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے ذکر کیا۔ اس نے کہا، راشد بھائی، آپ افشاں روڈ کی طرف دیکھیں، وہاں کرائے کم ہیں۔ اگلے اتوار کو میں افشاں روڈ پہنچا۔ یہ ایک بہت ہی پرانا علاقہ تھا، تنگ گلیاں، پرانے مکانات۔ شیخ احمد علی ایک بوڑھے آدمی تھے، تقریباً 65 سال کی عمر، سفید لمبی داڑھی، کمزور جسم، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ جب میں ان کے گھر کے گیٹ پر کھڑا ہوا تو مجھے ایک لمحے کے لیے ایک عجیب سی کپکپاہٹ محسوس ہوئی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ آئیے بیٹا آئیے، شیخ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا صحن تھا۔ صحن میں 3-4 چارپائیاں پڑی تھیں۔ بائیں طرف ایک بڑا جامن کا درخت تھا اور دائیں طرف ایک آم کا درخت۔ درختوں کی شاخیں اتنی گھنی تھی کہ سورج کی روشنی بھی مشکل سے اندر آتی تھی۔
صحن میں ایک عجیب سی تاریکی تھی۔ شیخ صاحب نے مجھے سیڑھیاں دکھائی۔ سیڑھیاں پرانی تھی، لکڑی کی، اور ہر قدم پر چرچراہٹ کی آواز آتی تھی۔ اوپر پہنچ کر ایک لمبی تاریک راہداری تھی اور اس کے دائیں طرف ایک کمرہ تھا۔ کمرہ بہت بڑا نہیں تھا، نارمل تھا۔ میں نے پوچھا کرایہ کتنا ہے؟ شیخ صاحب نے کہا صرف 60 روپے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، اتنا سستا؟ 28 فروری 1980 کو میں لاڑکانہ گیا اور اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر راولپنڈی آیا۔ ٹرین کا سفر لمبا تھا۔ احسن اور حسن پوری ٹرین میں دوڑتے رہے اور عائشہ بھی خوش تھی۔ راولپنڈی پہنچ کر ہم سیدھے صادق گئے۔ شام کا وقت تھا، تقریباً 6 بجے۔ جب ہم گھر کے گیٹ پر پہنچے تو عائشہ رک گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، لیکن اس کی آواز میں شک تھا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ جب میں نے گیٹ پر قدم رکھا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ شیخ صاحب اور ان کی بیوی ثریا بی بی نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے اپنا سامان اوپر کمرے میں رکھا۔ رات کو ہم نے صحن میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شیخ صاحب اور بی بی ثریا بھی شامل ہوئے۔ کھانے کے دوران احسن اچانک چپ ہو گیا۔ وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو بیٹا؟ عائشہ نے پوچھا۔ وہاں کوئی کھڑا ہے، احسن نے آہستہ سے کہا۔ ہم سب نے اوپر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن احسن اصرار کر رہا تھا کہ وہاں ایک آنٹی کھڑی ہے سفید کپڑوں میں۔ شیخ صاحب کا چہرہ فوراً سفید ہو گیا۔ اور پہلی رات کچھ عجیب ہوا۔ آدھی رات کو تقریباً 2 بجے عائشہ اٹھ گئی۔ جب وہ واپس سیڑھیاں اوپر چڑھ رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن سیڑھیوں کی چرچراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب عائشہ کپڑوں کی بالٹی لے کر نیچے باتھ روم گئی کپڑے دھونے کے لیے، اور اس نے کہا احسن بیٹا اپنے بھائی کا خیال رکھنا، میں ابھی واپس آئی۔ تقریباً 15 منٹ گزرے ہوں گے، اچانک احسن کی چیخ سنائی دی اور وہ بولا امی۔ میں فوراً بالٹی چھوڑ کر بھاگی۔ جب میں صحن میں پہنچی تو احسن سیڑھیوں پر کھڑا تھا، خوف سے کانپ رہا تھا۔ عائشہ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا، اور اسے گلے لگایا۔ احسن رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ آنٹی جو کل رات کھڑی تھی وہ اوپر آ گئی تھی۔ یہ سن کر عائشہ ڈر گئی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو حسن بستر پر بیٹھا تھا، لیکن وہ سو نہیں رہا تھا۔ وہ کمرے کے کونے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا جیسے کوئی اس سے بات کر رہا ہو۔ احسن نے بعد میں بتایا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک آنٹی سفید کپڑوں میں کھڑی تھی۔ پھر اس کا چہرہ بدل گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کو یہاں سے جانا ہوگا، یہ میرا گھر ہے۔ تیسری رات کو کچھ ایسا ہوا جس نے عائشہ کو مکمل طور پر خوف زدہ کر دیا۔ عائشہ نے بتایا کہ شام 7 بجے میں کھانا بنا رہی تھی، اچانک کھڑکی پر تیز دستک ہوئی۔ میں چونک گئی، دستک پھر ہوئی۔ میں گیس بند کر کے کھڑکی کی طرف بڑھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ ہم پہلی منزل پر ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ دستک پھر ہوئی، لیکن یہ اب تیز تھی، غصے میں تھی۔ اور پھر میں نے سنا کھڑکی سے آواز آئی، ایک عورت کی آواز، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں دہشت سے چیخ پڑی۔ کچھ دنوں بعد جب مجھے وہ چہرہ دوبارہ نظر آیا، شام 7 بجے عائشہ اور بچے عائشہ اپنی کزن کے گھر فاطمہ کے گھر چلے گئے۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے کمرے میں میز کرسی کو کھڑکی کے پاس لگایا اور بیٹھ کر خط لکھنا شروع کیا۔ خط لکھتے ہوئے صرف 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک کھڑکی پر تیز دستک ہوئی۔ میں چونک گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی چور ہے۔ میں نے پاس پڑی چھڑی اٹھائی اور کھڑکی پر مارتے ہوئے زور سے کہا کہ بھاگ جاؤ ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ دستک بند ہو گئی۔ میں نے کھڑکی کھولی، باہر اندھیرا تھا، گلی خالی تھی۔ میں نے کھڑکی پر پردہ لگا دیا اور دوبارہ خط لکھنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر بعد کمرے کی ہوا بھاری ہونے لگی۔
ٹھنڈی، بہت ٹھنڈی۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے پردہ ہٹایا، وہاں ایک چہرہ تھا، ہوا میں تیر رہا تھا، ایک لڑکی کا چہرہ، لیکن یہ کوئی عام چہرہ نہیں تھا۔ اس کے بال لمبے تھے، چہرے پر بکھرے ہوئے، اس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں اور بہت سفید، اس کا منہ بھی کھلا ہوا تھا اور اس کی جلد سفید تھی، بہت سفید۔ وہ صرف 2 فٹ دور تھی، شیشے کے باہر ہوا میں۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر بات کی، نکل جاؤ، یہ میرا گھر ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور پھر ایک زوردار اس نے چیخ ماری، ایسی چیخ جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ میں دہشت سے چیخا اور کمرے سے بھاگا۔ اگلے دن صبح جلدی میں شیخ صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ پھر شیخ صاحب نے کچھ عجیب کہا، اگر آپ واقعی جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن اپنے خاندان کو 10-15 دن کے لیے گاؤں بھیج دیں، آپ یہاں رہیں۔ یہ سن کر مجھے شک ہوا۔ میں نے کہا ہم آج ہی نکل رہے ہیں۔ اسی دن ہم نے سارا سامان پیک کیا اور فاطمہ کے گھر منتقل کر دیا۔ 3 دن بعد ہمیں دوسرا کمرہ مل گیا۔ 1 ہفتے بعد میں نے فاطمہ کے شوہر جمیل بھائی سے کچھ معلومات اکٹھی کی۔ انہوں نے بتایا کہ شیخ احمد علی کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام سبیحہ تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ 20 سال کی تھی تو اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، لڑکے کا نام عمران تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن شیخ صاحب راضی نہیں ہوئے اور کہتے کہ وہ غریب ہے۔ سبیحہ نے ہار نہیں مانی۔ شیخ صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سبیحہ کو گھر میں قید کر دیا اور کہا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ سبیحہ 2 ماہ تک اپنے کمرے میں قید رہی۔ 4 جولائی 1977 یہ وہ تاریخ ہے جب پاکستان کی تاریخ بدل گئی۔ اسی رات جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی تھی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا اور اسی رات سبیحہ نے بھی اپنی زندگی ختم کر لی۔ رات 2 بجے شیخ صاحب اور ثریا بی بی سو رہے تھے۔ باہر سڑکوں پر فوج تھی، ٹینک تھے، ہیلی کاپٹر تھے۔ اچانک ایک تیز چیخ سنائی دی۔ شیخ صاحب اٹھے اور بھاگے۔ جب وہ سبیحہ کے کمرے میں پہنچے تو سبیحہ نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے کمرے کی چھت کے پنکھے سے خود کو لٹکا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ غصے میں شیخ صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ سبیحہ کی تدفین ٹھیک سے نہیں کریں گے، یہ گنہگار ہے۔ انہوں نے پھر 5 جولائی 1977 کو صبح جلدی بغیر کسی رسم کے سبیحہ کو دفن کر دیا گیا۔ کوئی دعا نہیں، کوئی جنازہ نہیں، اور اسی رات سے عجیب چیزیں شروع ہو گئیں۔ تدفین کے 3 دن بعد ثریا نے دیکھا کہ سبیحہ کے کمرے سے روشنی آ رہی ہے۔ انہوں نے کان لگا کر وہاں سنا، کمرے کے اندر سے کوئی آواز بھی آ رہی تھی، کوئی رو رہا تھا۔ اگلے دن شیخ صاحب نے کمرہ کھولا، دیوار پر خون سے لکھا ہوا تھا، میں واپس آؤں گی، یہ میرا گھر ہے۔ 1977 سے 1980 تک کم از کم 20 خاندان اس گھر میں آئے، کوئی 1 ہفتے رہا، کوئی 1 ماہ، لیکن سب نے ایک ہی بات کہی کہ وہاں کوئی ہے، ایک لڑکی سفید کمروں میں۔ ہمارے بعد ایک اور خاندان آیا۔ اس خاندان کا ایک 9 سالہ بیٹا فہیم ایک دن چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ اچانک ایک تیز چیخ اور فہیم چھت سے گر گیا۔ ہاسپٹل میں فہیم نے کہا کہ ایک لڑکی تھی سفید کپڑوں میں، اس نے مجھے دھکا دیا۔ 3 دن بعد فہیم کا انتقال ہو گیا۔ میری بیوی عائشہ 2020 میں فوت ہو گئی، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے بیٹے احسن کے 2 بچے ہیں اور حسن ابھی کینیڈا میں رہتا ہے۔ وہ گھر آج بھی کھڑا ہے، خالی اور ویران۔ شیخ احمد 1995 میں فوت ہوئے اور ثریا بی بی 2000 میں۔ ان کا بیٹا کبھی واپس نہیں آیا، لیکن رات کو لوگ کہتے ہیں کہ 2 بجے اوپر کے کمرے سے روشنی نکلتی ہے اور ایک لڑکی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آج جب میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
4 جولائی 1977 وہ رات جب پاکستان بدل گیا، اور وہ رات جب صبیحہ کی روح قید ہو گئی۔ اللہ صبیحہ کو معاف فرمائے اور شیخ احمد علی کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔